الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاریت کے بیان چل رہا تھا، اور اس میں عاریت میں آج جو مسائل بیان کریں گے اس میں پہلا مسئلہ ہے زمین کے لینے کا۔ زمین کسی نے کسی سے عاریت پر لی اور لینے کا یہ تھا کہ اس میں عمارت بنائے یا اس میں جو ہے پودے لگائیں، تو کہتے ہیں کہ پہلا حکم تو یہ ہے اس کے اندر کہ یہ جائز ہے ایسا کرنا، صحیح ہے ہی؟ اور دوسرا حکم اس کے اندر یہ ہے کہ معیر کے لیے یہ حق ہے کہ اس میں رجوع کر لے، رجوع کر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اب جب واپس کر لے سکتا ہے تو پھر مکلف بنایا جائے گا مستعیر کو کہ وہ اپنی عمارت اور اپنے پودوں کو اکھاڑ لے۔ تو اب کہتے ہیں رجوع کرنا کیوں صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں رجوع کرنا تو اس لیے صحیح ہے کہ مستعیر نے کے لیے جائز ہے، معیر کے لیے جائز تھا کہ ان یرجع متی شاء، جب چاہے وہ رجوع کر لے، پیچھے آ چکا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معیر کے لیے کیا ہے، یہ لینا کیوں جائز ہے؟ حکم اول جو تھا جائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہ منفعت ایک ایسی ہے جو معلومہ ہے، ایسی منفعت ہے جو معلومہ ہے کہ کسی مدت تک اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ اعارہ کیا ہوتا ہے معلوم مدت تک کے لیے ہو۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو منافع کا جو مالک ہوتا ہے انسان، وہ اجارے کے ذریعے مالک ہو جاتا ہے، اجارے کے ذریعے مالک ہو جاتا ہے منافع کا۔ اور اجارے میں کیا ہوتا ہے؟ دفع حاجت ہوتی ہے، تو اسی طرح اس میں ہوگا، اسی طرح اعارے میں بھی ہوگا، اعارے میں بھی کیا ہے؟ دفع حاجت ہے، تو وہاں پر بھی لے سکتا ہے۔ تیسرا حکم بنایا تھا کہ زمین کو لے رہا ہے تو یہ فائدے کے لیے لے رہا ہے نا، منافع حاصل ہو رہا ہے اس کو۔ پھر یہ کہ رجوع کرنا صحیح ہے اس کا، تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں جب رجوع کرے گا یہ، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مستعیر جو ہوگا وہ معیر کی زمین کو مشغول کرنے والا ہوگا، تو اب مشغول رہے گی اس کی جو ہے زمین، تو معیر کی زمین کو مشغول کرنا لازم آئے گا، لہذا اب اسے مکلف بنایا جائے گا کہ اس کو کیا کرے، یہ خالی کرے۔ ہاں، دوسرے حکم کے تحت دوسرا حکم لگے گا رجوع کرے، تو اسے حکم دیا جائے گا کہ آپ اس کو خالی کریں، کیونکہ ایسی صورت میں لازم ہی آئے گا کہ مالک کی زمین کو مشغول کرنا۔ اچھا، پھر یہ جو حکم ثانی تھا کہ رجوع کر سکتا ہے یہ، تو اس میں یہ تھا کیا معیر ضمان دے گا عمارت اکھڑوانے کا، یا جو ہے پودا لگایا تھا وہ رجوع کر رہا ہے اس سے جو ہے رجوع کروا رہا ہے، تو اب اسے عمارت اکھیڑنا پڑے گی، اسے اپنے پودے اکھاڑنا پڑیں گے، تو اب کیا یہ معیر ضمان دے گا اس کا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دو صورتیں ہوں گی۔ اگر اس نے وقت کا کوئی متعین نہیں کیا تھا، مطلقاً دے دیا تھا کہ یہ آپ جو ہے اس کے کر سکتے ہیں اس میں، تو کہہ رہے ہیں کہ جب عاریت اس نے موقت نہیں کی تھی وقت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں معیر پر کوئی ضمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ گویا کہ یہ مانا جائے گا کہ مستعیر نے جو ہے وہ خود ہی دھوکہ کھایا ہے، خود ہی دھوکہ کھایا ہے، یہ معیر کی طرف سے اسے دھوکہ دیا نہیں گیا ہے، کیونکہ اس نے جب مطلق عقد رکھا تھا، کوئی قید نہیں لگائی تھی، تو اب اس نے مطلق عقد کو ایسا کیسے سمجھ لیا کہ لمبی مدت تک کے لیے، یعنی اس نے گمان کر لیا کہ اسے چھوڑے رکھے گا لمبی مدت تک کے لیے، تو گویا کہ خود اپنے آپ سے یہ دھوکہ کھا رہا ہے، اور جب انسان خود سے دھوکہ کھائے تو اس کا ضمان کسی دوسرے پر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر موقت کر دیا تھا عاریت کو کہ بھائی اتنے وقت کے لیے ہیں، اور اس سے پہلے لے رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے لینا گا تو لے تو سکتا ہے، یہ رجوع کر سکتا ہے، کسی کو جو ہے کوئی شے دی تھی وقت سے پہلے لے سکتا ہے، لیکن ہاں رجوع کرنا تو صحیح ہوگا اس کا، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ رجوع کرنا تو صحیح ہوگا،
معیر کا، کب؟ جب اس نے وقت مقرر کیا تھا اور وقت سے پہلے لے لیا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں وعدہ خلافی ہے، اور وعدہ خلافی ایک طرح سے نفاق کی علامتیں ہوتی ہیں، تو اس کو ایسا نہیں چاہیے۔ اب جب دوسری والی جو صورت ہے، جب اس نے وقت کو متعین کر دیا تھا پھر بھی اس سے پہلے لے لیا، تو عمارت اس کی ضائع ہو رہی ہے اور اس کے جو ہے درخت اکھاڑنا پڑ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ معیر جو ہے وہ ضمان ادا کرے۔ کیا کرے؟ ضمان ادا کرے جو عمارت میں کمی ہوئی ہے، اور کون تو لینا، پھر اپنی زمین کو خالی رکھے رہے، زمین دے رہے اسے، پھر وہ بھی اپنا کیا کرتا رہے گا، زمین کو استعمال کرتا رہے گا اس کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو عمارت میں کمی ہوئی ہے اکھاڑنے کی وجہ سے اور پودوں اکھاڑنے کی وجہ سے، کیونکہ اب ایسی صورت میں یہ گویا کہ دھوکہ دیا گیا، کس کی طرف سے؟ یہ معیر کی طرف سے دھوکہ دیا گیا اسے۔ اور جب کسی کو اور دھوکہ جب دیا جائے تو والمغرور ان یرجع علی الغار، اور جس کو دھوکہ دیا جائے اسے یہ حق ہے کہ وہ غار پر رجوع کرے۔ ابھی ترجمہ دیکھ لیں تھوڑا سا، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ لِيَغْرِسَ، اور جب کسی نے زمین کو عاریت پر دیا کسی کو تاکہ وہ اس میں کیا بنائے، گھر بنائے، او لیغرس، یا اس میں کیا کرے، وہ پودا لگائے، جازہ، تو حکم اول یہ ہے کہ عاریت پر لینا جائز ہے اور اس کے لیے جائز ہے، وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، اور معیر کو یہ حق ہے کہ اس میں چاہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وَيُكَلِّفُهُ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ، اور مستعیر کو یہ معیر جو ہے مکلف بنائے گا کس کا؟ عمارت اور پودے اکھاڑنے کا۔ اما رجوع فلما بینا، رہا رجوع کرنا تو وہ جیسے ہم نے بیان کر دیا، حدیث پاک کے اندر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ المنحۃ مردودۃ والعاریۃ مودۃ، کہ معیر کے لیے یہ ہے کہ وہ ان یرجع علی متی شاء، جب چاہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا الْجَوَازُ، رہا یہ جائز کیوں ہے یہ ایسا کرنا دینا، تو کہہ رہے ہیں کہ فَلِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَعْلُومَةٌ، اس لیے کہ یہ منفعت جو ہوتی ہے ایک ایسی ہوتی ہے جو معلوم ہوتی ہے، جس کا اجاروں کے ذریعے انسان مالک کیا جاتا ہے۔ اجارہ اگر کوئی کرنا چاہے ایک مہینے کے لیے تو منفعت کا مالک بن سکتا ہے ایک مہینے کے لیے، اور وہاں دفع حاجت ہوتی ہے فَكَذَا بِالْإِعَارَةِ، تو اسی طرح اعارے کے ذریعے بھی کیا ہے، یہ منفعت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب تیسرا جو حکم بیان کیا تھا کہ اسے اکھاڑنے کا حکم دیا جائے گا، کیوں دیا جائے گا؟ یہ اس لیے کہ وَإِذَا صَحَّ الرُّجُوعُ، جب رجوع کرنا صحیح ہے تو تیسرا حکم لگے گا کیا؟ بقی المستعیر شاغلا ارض المعیر، تو ایسی صورت میں اب مستعیر جو ہوگا وہ اب معیر کی زمین کو مشغول کرنے والا ہوگا، اس لیے اسے حکم دیا جائے گا کہ اسے اکھاڑے۔ تو اب مستعیر جو ہوگا وہ معیر کی زمین کو مشغول کرنے والا ہوگا، فیکلف تفریغا، تو ایسی صورت میں معیر کی زمین کو خالی کرنے کا اسے مکلف بنایا جائے گا، مکلف بنایا جائے گا اس کو خالی کرنے کا۔ یہ کہہ رہے ہیں وَإِن ثُمَّ إِن لَمْ يَكُنْ وَقَّتَ الْعَارِيَةِ، یہ سارا جو حکم ہے حکم ثانی کہ رجوع کر سکتا ہے اس پر، اور پھر اکھاڑنے کا جو مسئلہ ہے، تو اب کیا معیر جو ہے وہ اکھاڑنے کی صورت میں یا پودے اکھاڑنے کی صورت میں کیا ضمان دے گا یا نہیں دے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جب کہ وقت کو عاریت کیا ہے کو موقت نہ کیا ہو، فلا ضمان علی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ضمان ادا نہیں کرے گا۔ لأن المستعیر مغتر غیر مغرور، اس لیے کہ یہ مستعیر جو ہے وہ خود ہی کے ہاں دھوکہ کھایا ہوا ہے، غیر مغرور، معیر کی جانب سے اسے دھوکہ نہیں دیا گیا، دھوکہ نہیں دیا گیا وہ معیر کی جانب سے، کس طور پر؟ حیث اعتمد اطلاق العقد من غیر ان یسبق منہ الوعد، اس طور پر کہ مستعیر نے مطلق عقد پر ایسے اعتماد کر لیا بغیر اس کے کہ اس کی طرف سے کوئی وعدہ آئے، اس کی طرف سے کوئی وعدہ آئے بغیر مطلق عقد پر کیا کر لیا اس نے؟ مطلق عقد پر ایسے استعمال کر لیا اور یہ گمان کر لیا کہ یہ اس نے جو ہے مدت طویلہ کے لیے چھوڑ دیا میرے پاس، تو اب گویا کہ خود ہی سے اس نے کیا کیا؟ اعتماد غلط کر لیا، تو ایسی صورت میں جو ہوگا وہ خود ہی دھوکہ والا ہوگا، اپنا نقصان کرنے والا ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں تھا جب تک کہ عاریت کو موقت نہ کیا ہو۔ وَإِن وَقَّتَ الْعَارِيَةَ، اور اگر
معیر نے جو ہے وہ کسی کام کو دیا ہو اور چیز، اور اس کو لیے کیا کر لی ہو، عاریت کا وقت متعین کر لیا ہو، تو کہتے ہیں ورجع قبل الوقتی، اور وہ رجوع کرے وقت سے پہلے، صحا رجوع، رجوع تو صحیح ہے اس کا، لما ذکرنا، جیسے ہم نے بیان کیا کہ ان الرجوع متی شاء، جب چاہے وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکنہ یکرہ، لیکن اس کے لیے کیا ہے ایسا کرنا مکروہ ہے، لما فی من خلف الوعد، کیونکہ اس میں کیا ہے وعدہ خلافی ایک طور سے۔ اب جب یہ رجوع کرنا صحیح ہے تو اس نے سوچا تھا کہ ابھی 1 سال میں میرے پودے ہو جائیں گے یا میری عمارت ہے تو میں 2 سال تک کے لیے اس کو کروں گا، اور وقت بھی مقرر کر دیا تھا اس نے 2 سال سے پہلے نہیں لوں گا، تو اب یہ رجوع کر رہا ہے، ایک طرح سے وعدہ خلافی کر رہا ہے، تو اب کہتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں وہ عمارت اکھاڑے گا، پودے اکھاڑے گا وہ، تو اب ایسی صورت میں جو مستعیر ہے وہ ان چیزوں میں جو نقصان ہوگا اس کا ضمان کس سے لے گا، مور سے لے گا۔ وَضَمِنَ الْمُعِيرُ مَا نَقَضَ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ بِالْقَيْعِ، اور معین ضمان ادا کرے جو عمارت اور پودے میں جو کمی واقع ہوئی ہے بالقلی، اکھاڑنے کے سبب سے، لِأَنَّهُ مغرور من جہتی، اس لیے کہ اب ایسی صورت میں جو مستعیر ہے وہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، کس کی طرف سے، معیر کی طرف سے دھوکہ دیا گیا ہے، اور جب دھوکہ دیا جائے تو اس کے لیے حق ہے کہ وہ غار پر رجوع کر لے، والمغرور ان یرجع علی الغار، اور جسے دھوکہ دیا جائے وہ کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، حیث وقت لہ، اس طور پر کہ اس نے اس کے لیے وقت مقرر کیا تھا، فالظاہر هو الوفاء بالعہد، تو ظاہر یہ تھا کہ اسے وعدہ پورا کرنا چاہیے، فیرجع علیہ، تو ایسی صورت میں جو ہے معیر وہ مستعیر معیر پر رجوع کرے گا، دفعا للضرر النفسی، اپنی ذات سے کیا ہے ضرر کو دور کرنے کے لیے، قضا ذکرہ القدوری فی المختصر، تو اسی طرح امام قدوری نے مختصر القدوری میں ذکر کیا ہے کہ ضمان ادا کرے گا جو اس میں کمی واقع ہوئی ہے، کون کرے گا، معیر۔ وذکر الحاکم الشہید، اور حاکم شہید نے جو ہے دوسرا قول یہ ذکر کیا ہے، انہ یضمن رب الارض للمستعیر قیمت غرسی و بنائی، کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رب الارض جو ہوگا وہ ضمان دے گا مستعیر کے لیے، کیا کرے گا، اس کے پودوں کی اور اس کی زمین کی، اس کی عمارت، اور عمارت کی جو ہے وہ قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی ضمان ادا کرے گا، رب الارض جو ہے ضمان ادا کرے مستعیر کو اس کے پودوں کی قیمت کا اور اس کی عمارت کا ضمان ادا کرے، وَيَكُونَانِ لَهُ، اب ضمان ادا کر دے گا تو دونوں چیزیں کس کے لیے ہو جائیں گی، معیر کے لیے ہو جائیں گی، اب مستعیر نہیں لے سکتا کیونکہ اب دونوں چیزیں کس کی بن جائیں گی، معیر کی ہو جائیں گی، إِلَّا أَن يَشَاءَ الْمُسْتَعِيرُ أَن يَرْفَعُهُمَا، ہاں اگر مستعیر یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں دوں گا نہیں اسے، میں خود ہی اکھاڑ لیتا ہوں، تب ایسی صورت میں جو ہے وہ اپنی اکھاڑ لے اور قیمت کا ضمان بھی نہیں دے گا، صحیح ہے نہیں، کیونکہ اب اس نے اختیار دے دیا اسے، اب وہ چاہ ہی نہیں رہا کہ آپ لیجئے تو لے جاؤ اپنے آپ اکھاڑ کر کے، تو ایسی صورت میں ضمان بھی نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں کہ الا یشاء المستعیر، مگر یہ مستعیر یہ چاہے کہ ان یرفعہما، کہ ان دونوں کو اکھاڑنا چاہے تو اکھاڑ سکتا ہے، ولا یضمن قیمتہما، اب ایسی صورت میں معیر ان دونوں کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا، فیکون لہ ذالک، تو اب یہ دونوں چیزیں کس کی ہو جائیں گی، مستعیر کی ہو جائیں گی، مستعیر کی ہو جائیں گے، جب وہ خود ہی اکھاڑ رہا ہے تو اسی کے ہوں گے، کیوں، لأنہ ملکہ، کیونکہ یہ کیا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ اب یہاں پر بعض مشائخ نے ایک قول ذکر کیا ہے، اذا کان فی القلع ضرر بالارض، اب ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی زمین میں پودے لگا دیے تو زمین کو نقصان ہوتا ہے اکھاڑنے میں، جڑیں اس کی بہت پھیل گئی ہیں تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ جب زمین ایسی ہو جس کو زمین کو نقصان ہوتا ہے اکھاڑنے میں، تو اب یہاں پر رب الارض کو اختیار دیا جائے گا، رب الارض کو اختیار دیا جائے گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں نقصان نہیں ہوگا میری زمین کا تو اکھڑوا دے، اور اگر اسے یہ ہو کہ یار زمین پہ نقصان ہوگا تو کہے کہ چھوڑ دو اس کو، جو تمہارے ان کے پیسوں بننا ہے اس کے تم پیسے لے لو، قیمت لے لو، کیوں، کیونکہ رب الارض یہ اصل کا مالک ہے، اور جو مستعیر ہے وہ فرع کا مالک ہے، اور ترجیح جو ہوتی ہے وہ اصل کو ہوتی ہے، اصل کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، اور وہ فرع کا مالک ہے پیڑ پودوں کا، تو جب ترجیح کسے دیں گے، اصل کو دیں گے، تو
فرع جو پیڑ پودے لگائے نا ان نے تو یہ فرع کا مالک ہے، اور اصل زمین کا مالک کون ہے؟ رب الارض ہے۔ تو ایسی صورت میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ خود جو ہے دیکھ لے کس حساب سے اس کو فائدہ ہے۔ قالوا اذا کان فی القلع ضرر بالارض، فرمایا مشائخ نے کہ جب اکھاڑنے میں زمین کا نقصان ہوتا ہو فالخيار الی رب الارض، اختیار جو ہے وہ رب الارض کو رہے گا، لأنه صاحب الاصل، کیونکہ وہ اصل کا مالک ہے، والمستعیر صاحب التبعین، اور مستعیر جو ہے وہ تبع کا مالک ہے، والترجیح بالاصل، اور ترجیح جو ہوتی ہے وہ اصل کو ہوتی ہے۔ نہیں کچھ نہیں یار، ہاں مزاربت ہاں ہے وہی چیز، لیکن یہ ہے کہ یہاں آسانی سمجھ میں آ جا رہا ہے، رب الارض مالک بن جانا ہے۔ ہاں رب المال نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ زمین کو دیا عاریت پر، زمین عاریت پر لی، کہا کہ اس میں کیا کرے گا؟ کھیتی کرے گا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کھیتی کر رہا ہے، تو کھیتی کرتے کرتے 2 مہینے ہوئے، ابھی جنوری میں ہے، اب کیا واپس کرو؟ تو کہہ رہے ہیں اب واپس نہیں کرے گا یہاں تک کہ کھیتی کٹ جائے۔ اب اس کی مدت پوری ہو گئی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ کھیتی کٹ جائے تب لے گا واپس، کیونکہ ایسی صورت میں جو ہے مستعیر کا نقصان ہے۔ کھیتی پکی نہیں ہے اور کٹوا دے تو کیا فائدہ اس کا لگانے کا؟ تو اب ایسی صورت میں کہیں گے مدت یہ تو اس کی پوری ہو چکی تھی، تو اب یہ کہیں گے کہ دونوں کے حق کی رعایت کر لی جائے۔ یہاں پر دونوں حق کی رعایت یہ کر لی جائے کہ مستعیر کا بھی نقصان نہ ہو اور معیر کا بھی نقصان نہ ہو۔ تو مستعیر کا نقصان اس سے بچ جائے گا کہ اس کی کھیتی ضائع ہونے سے بچ جائے گی، اور معیر کا نقصان یہ کہ اس کو جتنے مہینے اب ہو رہا ہے اس کا کرایہ کر دے، کرایہ ادا کر دے، کرایہ ادا کر دے گا تو اس صورت میں اس کی کھیتی بچ جائے گی، اور اس کو بھی اپنی زمین کا جو کیا مل جائے گا؟ نفع مل جائے گا۔ اس کے بعد سے مدت دی تھی آرے پر، اب یہ تبدیل ہو جائے گی اس کے بعد کی اجارے میں، بعد کی مدت۔ وَلَوْ اسْتَعَارَهَا لِيَزْرَعَهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ، اور اگر زمین کو کسی عاریت پر لیا تاکہ وہ اس میں کھیتی کرے، لم یؤخذ منہ، تب ایسی صورت میں اس سے وہ کھیتی نہیں لی جائے گی، حتیٰ یحصد الزرع، یہاں تک کہ کھیتی کاٹ لی جائے، بلکہ اس کے ہاتھ میں اب چھوڑ دی جائے گی اجرت کے طریقے پر، کیا؟ اجارے کے ساتھ اجرت مثل کے طور پر۔ وقت ولم یوقت، چاہے اس نے وقت ولم یوقت، چاہے اس نے کیا کیا ہو؟ اس کو موقت کیا ہو یا موقت نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ وہ کاٹا نہیں جائے گا، لأنہ لہو نہایت معلومہ، کیونکہ کھیتی کٹنے کی ایک انتہا ہوتی ہے جو معلوم ہوا کرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں تو 2 مہینے بعد تو کٹی جائے گی، صحیح ہے نہیں؟ تو اب ایسی صورت میں زیادہ نقصان نہیں ہے، ان 2 مہینوں کے لیے کیا کر لے؟ اجرت مثل مقرر کر لے۔ وفی الترک بالاجر مراعات الحقین، اور اجرت کے ساتھ چھوڑ دینے میں دونوں کے حق کی رعایت ہے، مالک کے حق کی بھی رعایت ہے اور مستعیر معیر دونوں کے حق کی رعایت ہے۔ ہاں برخلاف غرس کے، برخلاف پودوں کے، پودے کیا کریں؟ پودے اگر کہیں لگا دیے، ایک درخت لگا دیے، تو اب ایسی صورت میں اسے اکھاڑنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اب پودوں کی جو ہے انتہا نہیں ہوتی کچھ، وہ کہے گا اکھاڑو سے، ارے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، تھوڑا سال اور لگے رہنے دو، پھر وہ کہے گا اور لگے رہنے دو، تو ایسی ابھی تو اتنے ہوئے ہیں، ابھی تو کس کی کمزور ہیں، ابھی لگائے میں نے، ایسے مدت کوئی ہے ہی نہیں، پتہ چلا اتنا بڑا ہو گیا کہ ابھی کہاں ہوگا، اتنا بڑا ہونے دو، تو اس لیے جو ہے اس کو کٹوایا جائے گا۔ برخلاف غرس کے، لأنہ لیس لہ نہایت معلوم، اس لیے کہ کوئی اس کی انتہا معلوم نہیں ہوتی، فیقلع دفعا للضرر عن المالک، تو اسے اکھاڑا جائے گا مالک سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے۔ اب یہاں ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ جو اجرت والی جو چیز لے گیا تھا گھر کو، تو وہ گھر کو جب واپس کرے گا، اس گھر کو واپس کرے گا اس کے مالک کے، تو اس کی جو اٹھانے کا جو کرایہ وغیرہ لگے گا، وہ کرایہ کون دے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ عاریت پر لے جانے والی چیز کا جو کرایہ ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ مستعیر پر ہوگا، مستعیر پر، لیکن اجارے میں جو ہے، اجارے میں لے جانے والی چیز کا سارا کرایہ ہوگا وہ موجر پر ہوگا، اجرت پر دینے والے پر ہوگا، اجرت پر لے جانے والے پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جب لے جا رہا ہے عاریت پر تو واجب اسی پر ہے لوٹانا،
کیونکہ اس نے جو ہے اپنے فائدے کے لیے قبضہ کیا ہے نا، اس کے فائدے کے لیے قبضہ نہیں کیا ہے. تو اب ایسی صورت میں جو ہے اجرت بھی جو ہوگی لوٹانے کا خرچہ کس پر آئے گا؟ مستعیر پر ہی آئے گا. تو اب سارا خرچہ بھی اسی پر ہوگا. برخلاف عین مستاجرہ کو لوٹانے کی اجرت وہ مواجر پر ہوگی، مستاجر پر نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہوتا ہے نا اجرت میں، وہ اپنی شے کا وہ کیا کر لیتا ہے؟ فائدہ منفعت حاصل کرتا ہے نا، وہ کرتا ہے. جب اجرت پہ دے رہا ہے تو انسان اپنی شے کی منفعت حاصل کر لیتا ہے. جب منفعت حاصل کر لی تو اس نے اس کا ثمرہ سارا دے دیا اسے، تو اب نتیجہ مل گیا، تو اب اس کو لوٹانے کی اجرت وہ خود ہی اپنے ذات پر رکھے گا، وہ اجرت پر لے جانے والے پر نہیں ہوگی. اور ان دونوں میں عاریت میں جو ہوتا ہے وہ اس میں کچھ ملتا نہیں ہے اسے، اور فائدہ جو حاصل کرتا ہے وہ دوسرا کرتا ہے اور کچھ دے بھی نہیں رہا ہے اس کے بدلے میں، تو ایسی صورت میں لوٹانے کی اجرت اسی پر رکھی جائے گی. وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، اور عاریت کو لوٹانے کی جو اجرت ہے وہ مستعیر پر ہوگی. لِأَنَّ الرَّدَّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، کیونکہ رد کرنا، جو واپس کرنا، یہ اسی پر ضروری ہے. لِمَا أَنَّهُ قَبَضَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ، کیونکہ اس نے جو ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے قبضہ کیا ہے. وَالْأُجْرَةُ مَعُونَةُ الرَّدِّ، اور اجرت جو ہوتی ہے وہ واپسی کا خرچہ ہوا کرتا ہے، یا واپسی کا جو مشقت ہوا کرتی ہے. فمن وجب علی رد، تو جس پر رد کرنا واجب ہوتا ہے، وجب اجرت علی، تو اجرت بھی کیا ہوتی ہے؟ اسی پر واجب ہوتی ہے. واپسی کا خرچہ، مشقت، دونوں معنی آتے ہیں اس کے. صحیح ہے. تو رد کرنے کا، جو واپس کرنے کا خرچہ جو ہے اجرت واپسی کا خرچہ ہے، اور تو یہ اسی پر ہی ہوگا. وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَاجِرَةِ، اور اجرت پر، کرائے پر لی جانے والی عین شے کے لوٹانے کی جو اجرت ہے وہ اجرت پر دینے والے پر ہے. علی المواجر، اجرت پر دینے والے پر. لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ التَّمْكِينُ، اس لیے کہ جو مستاجر ہے وہ اس پر صرف اتنا ہے کہ سپرد کر دینا، وَالتَّخْلِيَةُ، اور تخلیہ کر دینا، نہ کہ واپس کرنا. وہ کوئی ایسی جگہ رکھ دے اور سپرد کر دے، دیکھیے یہ رکھیے آپ کی شے، لے جائیے یہاں سے، مطلب اس کے لیے اب جو ہے اس پر تسلط واقع ہونا آسانی سے ہو جائے، اب وہ قبضہ کر سکتا ہو. تخلیہ کر دے، کوئی مانے نہ رہے اس کو قبضہ کرنے سے. اب وہ بس اتنا ہی کام ہے کس کا؟ مستاجر کا. اور لے جانا، اٹھا کے لے جانا، خرچہ کرنا، وہ صرف کس کا کام ہے؟ مواجر کا. اس لیے کہ واجب جو ہے وہ مستاجر پر صرف سپرد کر دینا ہے اور تخلیہ کر دینا، نہ کہ واپس کرنا. فَإِنَّ مَنْفَعَةَ قَبْضِهِ صَالِمَةً لِلْمُوَاجِرِ صَالِمَةٌ لِلْمُوَاجِرِ مَعْنًا، اس لیے کہ اس کا قبضہ کرنے کی جو منفعت ہے، مستاجر کے قبضہ کرنے کی جو منفعت ہے وہ معنوی طور پر جو ہے وہ ایک طور سے مواجر کے لیے سالم رہنے والی ہے. معنوی طور پر وہ مواجر کے لیے ہی سلامت رہنے والی ہوتی ہے. فلا یکون علیہ مؤونۃ ردی، تو اس کو رد کرنے کا جو خرچہ ہے وہ مستاجر پر نہیں ہوگا، بلکہ کس پر ہوگا؟ مواجر پر ہوگا. اس لیے کہ اس کے قبضہ کرنے کی جو منفعت ہے وہ اگر مستاجر قبضہ بھی کرتا ہے تو اس کا جو قبضے کا جو فائدہ لوٹنے والا ہوتا ہے وہ مواجر پہ ہی لوٹنے والا ہوتا ہے معنوی طور پر. کیونکہ اصل کیا ہوتا ہے، اگر مواجر کے لیے وہ سلامت ہے، جو شرط لگائی گئی ہے، تو اجرت عین کا جو فائدہ ملے گا وہ کس کی طرف لوٹے گا؟ مواجر کی طرف لوٹے گا. برخلاف عاریت پر لوٹنے کا کہ اس کا سارا جو منفعت وہ کس پر لوٹتی ہے؟ مستعیر پر لوٹتی ہے. تو ایک اعتبار سے سارا فائدہ اسی کی طرف لوٹنے والا ہے. تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ رد کرنا اسی پر واجب ہے. اس پر صرف اتنا ہے کہ وہ چھوڑ دے، ایک سپرد کردی کا مقام دے دے بس. فلا یکون علیہ مؤونۃ ردی، تو لہذا رد، اس کو رد کرنے کا جو خرچہ ہے وہ مستاجر پر نہیں ہوگا. اب ہاں، عین مغصوبہ کو جو غصب کرنے کی جو اجرت ہے، عین مغصوبہ کوئی لے گیا، مغصوبہ شے، تو مغصوبہ کی جو اجرت ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ غاصب پر ہوتی ہے. کیونکہ غصب کرنا یہ جو ہے ایک طرح سے تعدی ہے. تو کہہ رہے ہیں عین مغصوبہ کو غصب کرنا، واپس کرنے کی جو اجرت ہے وہ غاصب پر ہیں.
غاصب پر ضروری ہے. ہاں لأن الواجب علیہ رد والاعادۃ الی ید المالک، اس لیے کہ واپس کرنا اور لوٹانا اسے یہ مالک کے ہاتھ میں، یہ اسی پر واجب ہے. لیکن لے گیا ہے غصب کر کے، تو اب ایسی صورت میں واپس کرنا اور مالک کے ہاتھ میں لوٹانا یہ اسی پر واجب ہے. دفعا للضرر، یعنی مالک سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے. فیکون مؤونۃ علیہ، تو اس پر جو رد کرنے کا جو خرچہ ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ اسی پر ہوگا. چلیں اور ابھی ہے بہت ٹائم ہے. ارے وہ پاگے نکل گئے. چلیں یہ پورا ہو گیا. یہ مسئلہ پڑھ لیں ایک بس، پھر کل چھوٹا رہے گا. کسی نے جانور کو لیا عاریت پر. اب عاریت پر لینے کے بعد وہ جانور کو کیا کرا اس نے؟ مالک کو تو نہیں دیا، مالک کے استبل میں چھوڑایا. تو کہہ رہے ہیں وہ جانور مالک کے استبل میں پہنچنے کے بعد ہلاک ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ ضمان ادا نہیں کرے گا استحساناً. لیکن قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر اب بھی وہ ضمان دے، کیونکہ اس نے جو ہے مالک کو سپرد نہیں کیا ہے تو بلکہ اس کو ضائع کر دیا. لیکن استحساناً یہ ہے کہ یہ جو ہے متعارف طریقے پر سپرد کرنا پایا گیا. متعارف کرنا، سپرد کرنا کیا ہے کہ عاریتوں کو جو لوٹانے کا جو کیا ہے عرف ہے وہ مالک کے گھر تک لوٹانے کا ہے. عام طور پر کوئی لے کے جاتے ہیں گھر سے آپ کے کوئی سامان انجن کا وغیرہ کا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لا کے گھر پہ رکھ دیتے ہیں. مالک صاحب ہے بھی نہیں تب بھی لا کے رکھ دیا، یہی ہوتا ہے. تو عرف جو ہے یہ گھروں پر لوٹانے کا ہے. تو اب ایسی صورت میں جیسے کہ گھر کے سادہ سامان ہوتے ہیں عاریت پر لیے جاتے ہیں اور پھر گھر لوٹا دیے جاتے ہیں. مزید اگر یہ مالک کو بھی لوٹاتا تو مالک کہاں لے جاتا؟ استبل ہی لے جاتا. تو اب اس نے بھی وہاں پر استبل لے آ گیا، تو اس کو رد کرنا اس کا صحیح ہوگا. اسی طرح کسی غلام کو لیا اس نے عاریت پر اور غلام کو مالک کے گھر واپس کر دیا اور اس کو سپرد نہیں کیا، ہلاک ہو گیا، تب بھی ضمان ادا نہیں کرے گا. وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً، اور جب جانور کو عاریت پر لیا، فَرَدَّ إِلَىٰ اسْتَبَلِ مَالِكِهَا، پھر اس کے مالک کے استبل میں واپس کر دیا، فَحَلَكَتْ، پھر وہ ہلاک ہو گیا، لم یضمن، تو وہ ضمان ادا نہیں کرے گا. وَهَذَا استحسان، یہ ضمان نہ ہونا یہ استحسان ہے. وفی القیاس یضمن، اور قیاس کے اعتبار سے ضمان ادا کرے گا. لأنه ما ردها الى مالکیہ، اس لیے کہ اس نے جو ہے اس کے مالک کے سپرد نہیں کیا ہے، بل ضیعہ، بلکہ اسے کیا کر دیا؟ اس نے ضائع کر دیا. اور استحسان یہ ہے کہ انہ اتا بالتسلیم المتعارف، کہ یہ اس نے جو ہے متعارف طریقے پر سپرد کر دیا. لأن رد العواری الى دار المالکی معتاد، اس لیے کہ عاریتوں کو مالک کے گھر جو ہے واپس کرنے کی یہ عادت جاری ہے. معتاد ہے، عادت ہے، اس لیے کہ عاریتوں کو مالک کے گھر جو ہے واپس کرنے کا کیا ہے؟ عادت جاری ہے. جیسے کآلۃ البیت تعار، جیسے کہ گھر کے جو ساز و سامان ہے وہ عاریت پر لیے جاتے ہیں، ثم ترد الی الدار، پھر گھر واپس کر دیے جاتے ہیں. ولو ردھا الی المالکی، اب یہاں پر فرما رہے ہیں اگر وہ جانور کو مالک کو سپرد کرتا، فالمالک یردھا الی المربط، تو مالک بھی جو اسے کہاں لے جاتا؟ استبل میں لے جاتا. فصح ردوہ، تو اس کا رد کرنا بھی واپس کرنا صحیح ہوتا. وَإِذَا اسْتَعَارَ عَبْدًا، اور جب کسی نے جو ہے کوئی غلام جو ہے عاریت پر لیا، فَرَدَّهُ إِلَىٰ دَارِ الْمَالِكِ، اور پھر اسے جو ہے مالک کے گھر واپس کر دیا، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيْهِ، اور اس غلام کو مالک کو سپرد نہیں کیا، پھر وہ ہلاک ہو گیا، لم یضمن، تو وہ ضمان ادا نہیں کرے گا. جیسے ہم نے بیان کیا کیا کہ عاریتوں کو واپس کرنے کا جو عرف یہ ہے کہ وہ مالک کے گھر واپس کیے جاتے ہیں. اب گھر واپس کر دیا تو اب ضمان ادا نہیں کرے گا. چلیں پھر آگے کل چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.